آج ہمیں نماز مشکل لگتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بڑے بڑے سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے لیکن نمازی دور دور سے کھینچے چلے آتے تھے اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے۔ آج تمام سہولیات موجود ہیں، مساجد ٹھنڈی ہیں، پانی بھی مناسب ملتا ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج ہمارے لیے نماز مشکل ہوگی۔ قرآن میں بار بار رب فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کبھی کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور کبھی فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ لوگوں تم نماز کی طرف آؤ، اور ہم اگر کچھ بھی نہ سمجھیں تو ہم جس نبی کی امت ہیں اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفہ عطا فرمایا، تو ہمیں اس تحفے کی قدر کرتے ہوئے بھی اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکانی چاہیے۔ الصلاۃ عماد الدین، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر ہمارے پاس یہ نماز جیسا ستون موجود نہیں ہوگا تو پھر ہم قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس لیے ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ مومن جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور صدا لگا کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، جب یہ بندہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو بندے کی تنگی بھی ختم ہو جاتی، بندے کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی، بندے کی مصیبت بھی ختم ہو جاتی۔ پھر جب انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سبحانک اللہ، اللہ تیرا نام کتنا پاکیزہ ہے، پھر لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر شوق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شراب کا عادی ہے آپ اس سے پوچھیں کہ شراب کا نشہ کیسا ہوتا ہے، اور جو نماز کا عادی ہے اس سے پوچھنا کہ سر سجدے میں رکھنے سے لذت نصیب کتنی ہوتی ہے، بندے کو سکون کیسا آتا ہے، بندے کو اطمینان کتنا نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہی نماز جب آگے بڑھتی ہے انسان ہاتھ باندھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں ساری کی ساری مالک تیرے لیے ہیں۔ پھر جب یہاں پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ جس رب کے لیے انسان کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے پھر سبحانک اللہ اس کا نام بھی پاک کو پاک پکارے، یہ تو دنیا کے قاعدے ہیں، کسی کی تعریف کی جائے وہ دروازے سے خالی نہیں موڑتا، تو بندہ جو رب کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے بتائیے وہ رب بندے کو خالی کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر لمحے اللہ کی یاد میں زندگی گزرے، سانس ہے تو وہ اللہ کی یاد میں گزرے، اگر انسان کی زبان کھلے تو وہ اللہ کے ذکر میں کھلے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں ہر وقت چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔